چاہ رہے ہو وہ تو اللہ بناتا ہے. دین پہ عمل کرنے سے دنیا بنتی ہے. یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. بات جتنا ہم دین پہ عمل کریں گے، خدا کی قسمیں کھا رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، عزت کی وہ مقام ملتا ہے، حاکمیت کا وہ مقام ملتا ہے جو انسان سوچ نہیں سکتا. بھائی کتنا آسان ہے یار، کتنا آسان ہے. لیکن ہم اور آپ اس بات کی فکر میں ہی نہیں ہے. ٹائم ہی نہیں ہے. لاکھ بولو، ٹائم کس بات کے لیے مانگ رہے ہیں؟ ٹائم یار، ٹائم مانگ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بنا لو. اسی جتنی رکاوٹیں آئیں گی اسی کا مقابلہ کر کے تو یہ کرنا ہے. جتنی رکاوٹیں آتی ہیں اتنی وہ قیمتی بنتا ہے، اور جتنی رکاوٹیں نہیں ہیں وہ قیمتی نہیں ہے. تو بھائی یہی عرض کر رہا ہوں، قیمت، اس کی قیمت بڑھا لو. اللہ کے نظر میں قیمت کس چیز کی؟ اسی رکاوٹ کی. ہم نے دیکھو ایک آدمی چل رہا ہے لیکن اگر اس کے پیر میں زنجیریں باندھ دو، اس کے ہاتھوں کو زنجیروں سے باندھ دو، اس کے جسم میں زنجیریں باندھ دو، اب اس سے کو چل کے دکھائے. اگر وہ چل گیا، یار یہ ہے یار طاقتور، تو یہ زنجیروں کو توڑ کے نکل گیا. بیٹا ہم بھی تو آپ سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ آج بو گے تو کل کاٹو. پوچھو تو کہتے ہیں ہاں غلط ہے. تو بھی غلط ہے تو رزلٹ اچھا کہاں سے آئے گا؟ تو تمہارے ماں باپ کو دھکا دے کے تھوڑی یہاں تک تو پہنچ گئے. دیکھیے اب تم نے خود چلنا ہے، خود ان باتوں کو سمجھنا ہے. خود ایک ایک منٹ کا کام ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک ایک منٹ. اور اگر تم نے یہ نہیں نکالا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو اس بزرگی کو حاصل کر، کتنی بڑی دولت ہمیں اللہ نے دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بار بار اس کا مفہوم سنا رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا وہ میرے بھائی ہوں گے اور تم میرے ساتھی ہو. تو بھائی کی فضیلت زیادہ یا ساتھی کی؟ بھائی کی. تو کس بنیاد پہ؟ اسی رکاوٹوں کے بنیاد پہ کہ اس وقت تو بھائی ایمان کا رکھنا مشکل ہوگا. یہ تو ماشاءاللہ دیکھو صف اول میں مسجد میں پہنچے ہوئے، دیکھو یہ اللہ کی آواز سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. یہ دیکھو یہ اللہ یہ سب کچھ کو توڑ کر آ جاتے ہیں. مجھے بتاؤ یہی مشکلات بھی تو اس کا انعام ہے نا. لیکن ہم اور آپ اس باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے. خدا کے لیے جو کل کرنا ہے سو آج کر، جو آج کرنا ہے سو ابھی پل میں پڑھ لے. کسی دن میں نکل جاؤ گے یار. آج کل زمانہ جھٹکے سے گیا، صبح تھا شام نہیں. کون گارنٹی دے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں دے رہا. اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور کرو بھی نہیں سکتے کیونکہ 50 سال میں نہیں کیا یار. 50 سال کا نقصان بھرنا ہے سب سے پہلے تم نے، پھر اس کے بعد تمہیں جو ابھی حال کا بھی کمانا ہے. پوچھو خاصا نمازی ہے، بڑے بڑے نمازی ہیں، کوئی قضا ہے؟ ہاں قضا تو ہے. کبھی پڑھی؟ صاحب پڑھی تو نہیں. ارے بھائی قضا ہے، قضا پڑھی نہیں تو جواب تو مانگیں گے تمہیں اللہ سوال قضا کا. اور تہجد پڑھ رہے ہیں اور دے نفل پہ نفل پڑھ رہے ہیں. کیا کہنے کا مقصد ہے یار؟ صحیح ہے؟ صحیح تو نہیں ہے. کس حماقت میں اللہ کے پاس جانے کو تیار ہو اور مطمئن ہے؟ میری باتوں کو بہت دل سوزی سے سمجھنا ہے. لیکن وقت بہت کم ہے، اور اگر نکالی جائے تو کسی کی 10 سال، کسی کی 20 سال، کسی کی 30 سال نمازیں قضا ہیں. تو سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا. تو بھائی کم از کم اس قضا کو پوری کر. تو ابھی تو ادا ہی نہیں ہو رہی، قضا کہاں سے پوری کرو؟ کتنے سال لگ جائیں گے؟ لیکن فکر وہی کہ لعنت ساری چیز صحیح ہے، وضو ہی صحیح نہیں ہے. ارے بھائی وضو تو امپورٹنٹ ہے. حضرت نماز پر نماز، وضو ہے، وضو نہیں ہے. ارے وضو کوئی فرض تھوڑی ہے. تو بھائی یہاں فرض کو ادا کرنے کے لیے تم نے یہ کرنا ہے. اس کی اہمیت کو سمجھو. سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم نے ان کو بہرا گونگا اندھا کر دیا. بھائی یہی ہے. دوسری بات بتا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دیکھو یہاں پر آ کے بات ختم نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ نبی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کل کا دن اور آج کا دن دونوں برابر نہیں ہونے چاہیے. کل کا دن سے آج بہتر ہونا چاہیے، اور آج کا دن سے کل آنے والا بہتر ہوگا. وہ خسارے سے نکل گیا اور باقی سب خسارے میں. مجھے بتا دو میں تو اکثر اپنے محبت کا، بھائی کیا ترقی ہے؟ وہاں بھی جواب نہیں دو گے؟ بھائی جواب نہیں دو گے. جب تم یہاں جواب نہیں دے پا رہے تو وہاں کیا جواب دو گے؟ بھائی سیدھی ہاں ترقی ہے اللہ میاں. دیکھو میں اللہ میاں کل میں 1 منٹ پہلے تھا اور آج میں 1 منٹ پہلے آگے پہنچ گیا. ارے بھائی مبارک ہو. یہ کون ترقی کہہ رہا ہے کہ گھنٹوں کی چاہیے؟ ترقی تو 1 سیکنڈ کی بھی ترقی کہلائے گی. تو تم 1 منٹ کی 1 سیکنڈ کی ترقی دیکھو. مسجد پہنچو گھڑی دیکھو، یا اللہ
تیرا شکر ہے یا اللہ میں آج کل سے پہلے پہنچ گیا. بھائی مبارک ہو یار. بس یہی ترقی ہے، اور کوئی ترقی اس کا نام نہیں ہے کہ تمہارے سنگ نکل گئی. ترقی اس کا نام نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے تو ہوا میں اڑنے لگے. ترقی اس کا نام ہے کہ اللہ سے کتنا قرب ملا، اللہ نے کن کن باتوں کی توفیق عطا فرمائی. نہیں فرمائی تم اللہ کی لعنت میں گرفتار ہو. اس لیے ہم سب یہاں پر جو آئے ہیں اسی لیے آئے ہیں. یا اللہ ہم آئے ہیں اسی لیے، بار بار کہہ رہا ہوں اس نیت کو بنانا. یا اللہ ہم آئے ہیں اسی لیے، ہم تو اور ترقی چاہتے ہیں. آپ ہمیں کچھ اور بات سمجھا دیں ہیں، کیونکہ اللہ ہی سمجھائے گا، اللہ ہی دلوں میں اتارے گا. یا اللہ ہمیں اور کچھ پتہ چلا کہ صاحب یہاں سے گئے حضرت آپ نے یہ بات کہی تھی، میری یہ میں نہیں کرنا. ارے مبارک ہو یار، فلاں کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. لیکن جس کے دل کے اندر یہ تڑپ ہی نہیں، جس کے دل کے اندر یہ طلب ہی نہیں، وہ تو دنیا کی لعنت میں جب پوچھو تو یہ پریشانی وہ کس بات کو بتاؤں میں. اور وہی جیسے طوفان آئے گا تو بھاگو گے، جاؤ بھاگو، بچا لو. کس کو بچا سکتے ہو؟ تو پتہ چلا کہ نہیں بچا سکتے بھائی، نہیں بچا سکتے. اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ طوفان آئے گا، خدائی قسم آئے گا. تم امتحان میں آزمائے جاؤ گے. اس دنیا سے پہلے تمہیں اللہ آزمائے گا. وہ تم بڑھاپے میں آزمانی دینا چاہتے ہو یا جوانی کی آزمائش دینا چاہتے ہو، حساب کر لو. اور جیسے میں نے عرض کیا، کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ان وقتوں میں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اتنے بڑے بڑے امتحان، باپ بیمار تھا، بیٹا باپ کی تعزیت میں لگا ہوا ہے، پتہ بھی نہیں چلا، امتحان ختم ہو گیا. اور کیا امتحان ہے؟ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے. نہیں ہے تو میں نے آپ سے کہا نا کہ یہی سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور اس لمحہ فکریہ کو دور کرنا ہے. دیکھیے اگر دور نہیں کرو گے تو بار بار کہہ رہا ہوں ماں باپ کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے. تم کما رہے ہو، تمہاری کمائی تو پوری ہو گئی، تمہارے لیے سفیشینٹ ہے. کیوں کماتے ہو؟ ہر آدمی بولے گا اولاد کے لیے، میرے اولاد کو یہ فائدہ ہو. ارے اولاد کو مال سے تو لعنت آتی ہے. اولاد کو تو مال نیکی چاہیے، اس کو نیکی دو. وہ نیکی کہاں سے دو گے؟ نیکی کماؤ گے تو نیکی ملے گی نا. نیکی کما نہیں رہے، دنیا کی لعنت تو لعنت بڑھ رہی ہے. اولادیں اللہ معاف کرے، ماں باپ کا کیا کسی کو سننے کو تیار ہی نہیں. یہی تو ہے. اس لیے آپ سب سے کہہ رہا ہوں اپنی نیکی بڑھاؤ. خدا کے لیے یہ چاہے 50 کی 500 کی بناؤ، اس کی قدر بڑھا لو. اور قدر بڑھانے کے لیے بہت سیکنڈ ہوا کام ہے. ماں باپ اللہ یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے چیزوں میں ایسا خوش ہوتا ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں، ایسے انعامات سے نوازتا ہے کیا بتاؤں. تو کرنا کچھ بھی نہیں ہے، کرنا صرف آسان ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ان چیزوں پہ توجہ. کوئی قدم تمہارا غلط نہ اٹھے، کوئی وقت تمہاری اذان سے پہلے پہنچ گئے سبحان اللہ، نہیں پہنچے جیسے کہا نا کہ اکثر اول سب میں پہنچنا، یہ ہمارے ٹارگٹ سے گول ہے، امتحان ہے. اس ٹیسٹ کو دے دو تو بڑے بڑے ٹیسٹ تم پاس کر جاؤ گے، بڑے بڑے امتحان سے گزر جاؤ گے. ورنہ ٹھیک وقت آتا ہے حضرت ایسا ہو گیا، حضرت ویسا ہو گیا، حضرت معاف فرما. ارے بھائی حضرت کیا معاف فرمائیں گے یار؟ حضرت کا کیا، تم تو اپنا نقصان کر دو. لیکن تم ان باتوں کو سمجھ نہیں رہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں اگر تمہیں چاہیے، جو تمہیں چاہیے، اپنے ماں باپ اپنے اولاد کی خوشی چاہیے، اللہ کو راضی کرو، کیونکہ خوشی تو وہی دے گا. ہم اللہ ہی کو چھوڑ کر سارے کام کر رہے ہو. کتنی بڑی حماقت ہے، کتنی بڑی دھوکہ ہے. اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف تو بتا رہا ہوں فضل کو بلاؤ، فضل کو بلاؤ. خدائی قسمیں کھا رہا ہوں، گناہ بھی فضل ہے. یہ گناہ جو ہے اس میں کے اندر بھی فضل ہے، لیکن طریقہ نہیں پتا. اچھا ایک بچہ ہے یا کوئی بھی آپ کا خادم ہے، آپ کے گھر کے اندر کام کرتا ہے، زیادہ تر بچے ہی ہوتے ہیں. تو گلاس ٹوٹ دیا، اب گلاس ٹوٹا تو اب بچہ روتا ہوا باپ کے پاس آیا، ابا گلاس ٹوٹ گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، ماں. آپ کیا کریں گے مجھے بتاؤ؟ وہ نوکر، وہ خادم یہ روتا ہے، وہ آئے گلاس ٹوٹ گیا، مجھے معاف فرما دیں. کیا کریں گے آپ؟ اب وہ رو رہا ہے، اب ارے کوئی بات نہیں یار، گلاس کوئی بات نہیں، ٹوٹ جاتا ہے. وہ رو رہا تھا جیسا تم دیکھو میں تمہیں گلاس بھی لا کے دوں گا، میں تمہیں ٹافی بھی لا کے دوں گا، آئس کریم بھی کھلاؤں گا. بھی کرتے ہیں نا. کس بنیاد پر؟ ارے نقصان پہنچایا ہے. یہی اللہ، یا اللہ ارے کوئی بات، تم تو بشر ہو بھائی، تم سے گناہ ہوں گے بھائی، ہے کوئی فرشتے تھوڑی ہو. ہاں بھائی کوئی بات نہیں، یا اللہ غلطی ہو، یا اللہ. ارے بھائی دیکھو ہم تمہارے لیے یہ کریں گے، ہم تمہارے لیے ایسا کر دیں گے. خدائی قسم ایسی آوازیں آتی ہیں. تو گناہ بھی فضل کو آواز دیتا ہے جیسے تم دیتے ہو. لیکن اگر وہی چیز
دبا دے کچھ چھپا دے یار چھوڑو، تو آپ 100 روپے کے گلاس کے لیے 1000 روپے کا نقصان کر دو گے. یہی عرض کر رہا ہوں، اللہ کا معاملہ بہت آسان ہے، لیکن اس کو اپنی جس سے کہتے ہیں نا کہ پتہ کیسے چلے، تو ہوا میں بس یہی بتائے گا تمہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. گناہ ہوگا تم بشر ہو، کوئی بچا نہیں، لیکن وہی ڈنا مت، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ میں بس خدا کی قسم جب تک بیٹھے رہو یہی روتے رہو، اور اللہ تمہیں چمکارتا رہے گا، اور اللہ تمہیں تمہارے لیے انعامات کا وعدہ کرتا رہے گا، اور تم کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے. تو بھائی کرنا کیا ہے یار، کیا مشکل ہے. دیکھیے اس کے اثرات ایسے زبردست ہوں گے، لیکن وہی ہے انسان بشر ہے، بشر کے اندر ایک بڑی اچھائی بھی ہے اور ایک بڑی خرابی بھی ہے. وہ کیا اچھائی ہے؟ اچھائی یہی ہے کہ انسان جو ہے ان چیزوں کو بھول جاتا ہے. یہ بھی اچھائی ہے، ان چیزوں کو بھول جاتا ہے. کیوں؟ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یہ جو یادیں ہیں گناہوں کی، تو یہ بھی تو ایک عذاب ہے. اور یہی خوبی کیا ہے کہ بھائی یہ خرابی کیا ہے، صبح کیا تھا شام بھول گئے. تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر رہے ہیں، وہ حضرت یہی کر رہے ہیں. حضرت ادھر آ جائیے، حضرت کرسی ادھر آ جائیے.